ہم نے سبق نیا قانون کی پڑھائی کی تھی، آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ تو افسانے کی شروع ہی کے حصے میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اس افسانے میں ہمارا بنیادی کردار منگو کوچوان یعنی تانگا چلانے والا ہے، اور اس کا کیا کام ہے کہ وہ جو ہے سواریوں سے باتیں سن سنا کر آدھی ادھوری آ کر اڈے میں باقی تانگے والوں کو سنایا کرتا ہے۔ اور ہم نے اس پیراگراف تک پڑھ لیا تھا کہ جب کبھی اس کا کسی شرابی انگریز سے جو ہے جھگڑا ہوتا تو پھر وہ اس غصے کو بھی، اس بھڑاس کو بھی آ کر اڈے میں باقی کوچوانوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر کے دل سے نکالتا۔ تو اسی بات کی کنٹینیوٹی میں آگے پڑھتے ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا، دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہونا محاورتاً استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے غصہ ختم ہو جانا یا غصہ کم ہو جانا، اور غصہ ٹھنڈا نہ ہونے کا مطلب ہوگا کہ غصہ کم نہ ہونا، ختم نہ ہونا۔ جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا، وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا۔ آگ اگلنا بھی محاورتاً کہا جاتا ہے، یعنی بہت غصہ کرنا اور ایسی بری بھلی باتیں جو ہے وہ منہ سے نکالنا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی، جیسے کوڑھ ہو رہا ہو۔ مرض کا نام ہے جس میں انسان کے جسم کے حصے گل گل کر سڑ سڑ کر الگ ہونے لگتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں پر منٹو نے علامت حذف کا استعمال کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تب استعمال کرتے ہیں جب ہم اپنی بات میں سے کوئی بات جو ہے نہ کہیں، نکالنا چاہیں۔ تو یہاں پر بھی جب منگو اس انگریز پر غصہ کر رہا ہے تو وہاں پر اس کا نام نہیں لے رہا یا کچھ کہہ نہیں رہا، اور پھر آگے بھی جو ہے اسی طرح سے یہ علامت لگی ہوئی ہے۔ بالکل مردار، ایک دھپے کی مار۔ دھپا کہتے ہیں تھپڑ کو، اور دھپے کی مار یعنی یہ تو صرف ایک تھپڑ ہی سے جو ہے مارا جائے۔ اور گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ گٹ پٹ کہا جاتا ہے انگریزی زبان کے لہجے و زبان کی نقل کو بھی، اور اس کے علاوہ سمجھ نہ آنے والی بات کو بھی۔ تیری جان کی قسم، پہلے پہل جی میں آئی کہ ملون، ملون کہتے ہیں ویسے تو جس پر لعنت کی گئی ہو، لیکن یہاں پر مراد ہے کہ ناپسندیدہ یا جس کو نفرت کے قابل سمجھنا، کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں۔ پرزے اڑانا بھی محاورہ ہے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اتنا شدید مار پیٹ کرنا کہ حصے ہی الگ ہو جائیں۔ لیکن اس خیال سے ٹل گیا، ٹلنا یعنی رک جانا، کہ اس مردود کو مارنا اپنی حد تک ہے۔ حد تک یعنی اپنی ہی بے عزتی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا، اور ناک کو خاکی قمیص سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا۔ بڑبڑانا یعنی منہ ہی منہ میں جب ہم کچھ کہیں۔ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ لاٹ صاحب سے یہاں مراد ہے بڑا آدمی، اور طنزاً جب ہم کسی کو بڑا آدمی کہیں یا سمجھیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ناز اٹھانا بھی محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نخرے برداشت کرنا۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں، رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ خون کھولنا بھی محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب ہمیں بہت شدید غصہ آئے، تیش آئے، تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے۔ نجات ملنا یعنی کہ چھٹکارا ملے، جان چھٹے۔ تیری قسم، جان میں جان آ جائے۔ جان میں جان آ جانا بھی محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سکون ملنا، مطمئن ہو جانا۔ تو اب دیکھیے اس پیراگراف میں بھی منگو جو ہے وہی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے وہاں اڈے پر بیٹھا ہوا اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، اور اس بھڑاس کے دوران ہی آخر میں وہ اس امید پر کہ نئے قانون بننے سے، اب نئے قانون سے یہاں مراد ہے کہ ہندوستان میں نئی حکومت کے آ جانے سے ان انگریزوں سے اس کی جان چھٹ جائے گی، ان سب کی بلکہ جان چھٹ جائے گی۔ اس کو یہ امید ہے نئی حکومت سے، نئے قانون سے، اور پھر وہ اسی لیے نئے قانون اور نئے حکومت کی بننے کی خواہش اپنی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر ایک بار ایسا ہو جائے تو میری تو جان میں جان آ جائے گی، یعنی مجھے سکون مل جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ اور ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لادی یعنی بٹھائیں، اور ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ ہندوستان میں
جدید آئین یعنی نئے قانون کا نفاذ ہونے والا ہے. نفاذ ہونا یعنی نیا قانون عمل میں آنے والا ہے، یعنی کہ ہندوستان میں لاگو ہونے والا ہے، لگنے والا ہے، نیا قانون بن کر لگنے والا ہے. تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. خوشی کی انتہا نہ رہنا بھی آپ جانتے ہیں نا، ہم محاورتاً کہتے ہیں، یعنی جب ہم کسی بات سے کسی کام سے بے حد خوش ہو جائیں. اب کچہری یعنی عدالت کے پاس سے اس نے دو لوگوں کو بٹھایا اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے. دو مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کی ایک قسم ہے، اور اس میں انسان کے یوں سمجھ لیجئے لین دین کے مسائل، کاروبار کے مسائل حل کرنے کے لیے جو مقدمات ہوتے ہیں انہیں ہم دیوانی مقدمہ کہتے ہیں. اور وہ کون تھے؟ وہ نسل سے مارواڑی تھے، جو ہندوستانیوں میں اب بھی آباد ہیں اور کچھ بیشتر پاکستان میں بھی آباد ہیں، جن کا اصل میں تعلق ہندوستان کی جگہ راجستھان سے ہے، تو انہیں مارواڑی کہا جاتا ہے. کے سلسلے میں آئے تھے. گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ، یعنی جدید آئین، نیا قانون یا نئی حکومت کا دوسرا نام کیا ہے؟ انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے. سنا ہے کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا یا ہر چیز بدل جائے گی. اب یہ دیکھیں جو واوین میں ہے یہ ان مارواڑیوں میں سے کسی ایک کی بات ہے. ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی. اب یہ دوسرے نے اس کے بات کا جواب بھی دیا اور ساتھ ہی خود بھی ایک سوال کر دیا، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ اب یہ ہو سکتا ہے اسی شخص نے جس نے اس کو جواب دیا تھا اور یہ ایک سوال کیا تھا، پھر اسی نے دوسرا یہ سوال بھی کر دیا. اور بیاج کہتے ہیں وہ نفع یعنی کہ وہ فائدہ جو قرض لی ہوئی رقم پر کسی سے لیا جاتا ہے، جسے ہم عموماً یوں سمجھیں کہ سود بھی کہتے ہیں. یہ پوچھنے کی بات ہے، کل کسی وکیل سے دریافت کریں گے یعنی پوچھیں گے، معلوم کریں گے. ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی. ناقابل بیان دو لفظوں کی ترکیب ہے، ناقابل اور بیان، جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کو بیان ہی نہ کیا جا سکے، جس بات کو بتایا ہی نہ جا سکے. وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا. چابک تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اس رسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے گھوڑے کو چلاتے ہیں اور اسے گھوڑے کو جو ہے قابو میں کیا جاتا ہے. مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ ہم کہتے ہیں یعنی بڑی ہی مہارت سے اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا. باگیں وہ رسیاں ہوتی ہیں جن کی مدد سے گھوڑے کو تانگے کے ساتھ باندھا جاتا ہے، تو انہیں ڈھیلا کر دیتا وہ اور بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا. ہوا سے باتیں کرنا بھی ہم محاورتاً کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت تیز تیز چلنا. تو اب دیکھیے ابھی تک ہم نے یہ جو یہاں سے حصہ پڑھا ہے کہ ایک اور سواری سے نئے قانون کے آنے کی خبر سن کر منگو بے حد خوش ہوتا ہے، اور ان سواریوں کی جو گفتگو ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ان کے جو کاروبار کے کسی مقدمے کے سلسلے میں کچہری آئے ہوئے تھے، ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی اپنے ہی فائدے یعنی اپنے ہی کام سے متعلق تھی. وہ اپنے ہی کام یعنی اپنے کاروبار سے متعلق فائدے اور نقصان کو جوڑ رہے تھے نئے قانون سے. تو یہاں پر آ کر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ جس کو بھی اس نئے قانون یا نئی حکومت کے بننے کا پتہ چل رہا تھا وہ اسے اپنے ہی فائدے اور اپنی ہی خوشی سے متعلق جوڑ رہا تھا. اور پھر یہاں پر آگے ہمیں دوبارہ منگو کی وہ خوشی کی کیفیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی جگہ کا نام ہے، دینو شخص کا نام ہے جو ہلوائی کا کام کرتا ہوگا، کی دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی، آدھ سیر یعنی ½ کلو دہی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا، ہت تیری ایسی تیسی.
اب دیکھیں یہاں پھر وہی منگو کی کیفیت خوشی کی اور اکڑ کی، یعنی وہ اس میں ایک اکڑ سی بھی، ایک غرور سا بھی محسوس ہو رہا ہے، اس کیفیت کو ان دو لائنوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے اپنی مونچھوں کو جو ہے وہ دبا رہا ہے، اور کس طرح سے جو اس کا ایک منظر سا ہمارے سامنے منٹو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور پھر وہ کہہ بھی رہا ہے، کیا کہا اس نے؟ حد تیری ایسی تیسی، یعنی یہ بھی ہم عموماً کسی کو غصے میں یا کمتر دکھانے کے لیے کہتے ہیں۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول، یعنی عام طور پر جیسا نہیں ہوتا، اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ طوفان برپا ہو جانا یعنی بہت شور مچ گیا اس کے سینے میں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے سینے میں کوئی شور مچانے لگ گیا، بلکہ اس کے دل میں ایک بے چینی سی ہو گئی۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اب دیکھیے یہاں پھر وہی ہوا کہ ہمیشہ کی طرح جیسے وہ کسی بھی سواری سے کوئی نئی بات سنتا تھا، اس میں اپنی باتیں شامل کر کے شام کو آ کر اڈے میں باقیوں کو سناتا تھا، اب دوبارہ یہی کیفیت ہے کہ وہ آیا تو صحیح لیکن اڈے میں اسے کوئی بھی نہیں ملا، اور اب وہ پریشان ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے کہ کوئی ملے تاکہ میں یہ بات کروں۔ آدھ گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت یعنی سخت پتھر یا لوہے کی بنی ہوئی چھت کے نیچے بے قراری کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بے قراری آپ جانتے ہیں، بے چینی، بے سکونی۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ نئی دنیا میں لا کر کھڑا کر دینا بھی یوں سمجھیں کہ ایک محاورے ہی کے طور پر کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی خبر ہمارے پاس آ جائے، ہم سن لیں، یا ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارا پچھلا سب کچھ بدل جائے، یعنی ہم پہلے جو تھے اس سے بالکل ہٹ کر سوچنے لگیں، تو اسے ہم کہتے ہیں نئی دنیا میں ہی ہم آ گئے ہیں کوئی۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے یعنی بالکل پوری طرح سے وہ سوچ رہا تھا اسی بارے میں۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ کے بہت سے معنی ہیں، لیکن یوں سمجھیے خیال، سوچ، فکر، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت یعنی کہ خوشی کی ایک لہر دوڑا رہا تھا۔ مسرت کی لہر دوڑانا، جس کو ہم محاورتاً کہتے ہیں خوشی کی لہر دوڑنا، اور خوشی کی لہر دوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے محاورے کا کہ کوئی ایسی خوشی محسوس کرنا کہ جس کو ہم بہت زیادہ پوری طرح محسوس کر رہے ہوں۔ کئی بار اپنی گھنی مونچھوں کے اندر ہنس کر اس نے مارواڑیوں کو گالی دی۔ اب وہ جو گالی دی وہ بھی یہاں پر دیکھیے حذف کر دی گئی ہے، علامت حذف لگا کر۔ غریبوں کی کھٹیا میں گھسے ہوئے کھٹمل، نیا قانون ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ کھٹیا چھوٹی چارپائی کو، چھوٹے پلنگ کو کہتے ہیں، اور کھٹمل ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، آپ جانتے بھی ہوں گے، جو اکثر چارپائیوں میں ہو جاتا ہے اور انسانوں کا خون چوستا ہے۔ اور کھولتا ہوا پانی یعنی بہت شدید گرم پانی۔ تو جب کسی چارپائی میں کھٹمل پڑ جائیں، اس پر اگر گرم گرم پانی ڈالا جائے تو کھٹمل مر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ تو اس کے ہو گئے آپ کو لفظی مطلب سمجھانے کے لیے۔ اب اگر اس پیراگراف کو ہم سمجھیں تو اس میں منگو کی وہی حالت بتائی گئی ہے کہ جب وہ اکیلا اڈے میں کھڑا سوچ رہا ہے نئے قانون کے بارے میں، اور اس سوچنے کے دوران اس نے ان مارواڑیوں کو بھی گالی دے دی کہ جنہوں نے اسے یہ بات بتائی تھی۔ اب مارواڑیوں کو کیوں گالی دی؟ ان کا تعلق جو ہے ہندوستان کی یوں سمجھیں کہ اپر کلاس سے تھا، کہ اب جو غریب طبقہ ہے وہ اس کا عموماً یہی سوچ ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، اور عموماً صحیح بھی یہی ہے کہ ان کو ان کی محنت کا جو پھل ہے وہ کم ملتا ہے، یعنی کہ وہ اپر کلاس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، مگر اس کام کا جو محنت کا جو پھل ہے وہ انہیں بہت کم دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی ان مارواڑیوں کو اسی وے میں ایسا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ خود تو ایک غریب کوچوان ہے نا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ان کے لیے بھی جو ہے نیا قانون ایسے ہی ہوگا جیسے کہ گرم پانی۔ ظاہر ہے نیا قانون کیا کرے گا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نیا قانون جو ہے برابری لائے گا، مساوات لائے گا، محنت کا پھل زیادہ ملے گا، ٹھیک ملے گا۔ تو یہ اس کی ایک حالت، ایک کیفیت بتا دی، یہاں پر منظر بھی ہمارے سامنے آ گیا۔
وہ بے حد مسرور تھا، خاص کر اس وقت، معاف کیجیے گا، اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں، سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے یاد کیا کرتا تھا، تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ چوہوں کی تھوتنیاں بلوں میں غائب ہو جانا، بل کیا ہوتا ہے؟ چوہے کا گھر ہوتا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی نئی حکومت آئے گی، انگریز ہمارے ملک سے چلے جائیں گے اور اپنے بل میں یعنی کہ اپنے ملک چلے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں۔ اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دی۔ دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہے کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ اب اسی حالت میں اڈے میں ایک اور کوچوان آ گیا جس کا نام کیا تھا؟ نتھو گنجا، اور اسے جو ہے منگو نے اپنے دل کی بات بتا دی، جو بتانے کے لیے وہ بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ ساتھ اس نے اپنی بات کیا شامل کر دی کہ اب تو دیکھتا رہے، روس والا بادشاہ یعنی جو روس ملک کا حکمران ہے، اب وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، تبھی یہ نیا قانون آ رہا ہے۔ تو یہ والی بات تو اس نے اپنی ایڈ کی ہے، اس کا اصل بات سے تعلق نہیں تھا۔ تو آج ہم نے افسانہ نیا قانون کا اگلا حصہ پڑھا، اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔